الأجودين قياس المستغيثين معين المؤمنين والصلاة والسلام على أحسن النبيين أعلم المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی عقیدت اور محبت، ذوق اور شوق سے اس بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں جن پر خالق کائنات خود سلام فرماتا ہے. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں جی سکیت تو سامنے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. مالک کہوں یا مالک کی مالک مولا کہوں تجھے. یہ جڑا لہجہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب لہجہ ہے. جس جنے اختیار کیتا ہے انہی شروع ہوئی اعلیٰ حضرت دے حوالے نہ جنا بھی واہ امت وچ قد کاٹ ٹھالا ہے. کلام جنہوں لکھتا ہے تو لگتا ہے کہ لفظاں انہیں اگے ہاتھ بندے ہوئے اپنی مرضی دی وہ لفظ چن چن کے لائی جاندہ ہے. لیکن جدوں حضور کو نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سطوت دی، شان دی، کمال دی، عزت دی، آپ دی حسن و جمال دی گل آمدی ہے تو بے شمار حدیثاں نگاہ چو لنگ دیاں تو اس جنے دا بھی عقل جواب دے جاندہ ہے اور حیران ہو کے آتا ہے مالک کو یہ لہجہ دیکھو میرا، یہ اعلیٰ حضرت دا لہجہ ہے. مالک کو یا مالک کو مولا کو کدی انگلی نال چن توڑ دے ہو، کدی سورج نو پلٹان دے ہو، کدی قدم رکھ کے دھرتی تے جوئے لگ لیل ارض طہورا و مسجد دا اعلان فرما دے ہو، کدی تھک مبارک کھود سکتے ہو تو انہوں شہد جیسا مٹھا کر دے ہو، کدی یسرف سے تلیاں رکھ کے تو انہوں طیبہ تابہ مدینہ منورہ بڑھا دے ہو، تے کدائیں قطادہ دیا اکھیاں نکلیاں ہوئیاں اپنے تھک مبارک میں لوٹان دے ہو، کدائیں کالے رنگ دے حبشی تے ہاتھ پھیر کے او دی کالک میں نور نال تبدیل فرما دے ہو.
تے کسے مقام تے عبداللہ بن عتیق دیاں ٹکیاں ہوئی ہڈیاں تے ہاتھ پھیر دے ہو تے او ہڈیاں جڑ جاندیاں تے کدائی عرشاں تے چلے جاندے ہو تے کدائی عرشاں آپ دے حجرے وچ آ کے آپ دے موڑے تے ہاتھ رکھ لیتا ہے. زوردار کو سبحان اللہ. یہ ساری گلاں جدوں جمع ہوئیاں پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا مالک کہوں یا مالک و مولا کہوں کیا کہوں لفظ نہیں مل رہے. شان بڑی ہے الفاظ میں وہ جان نہیں کہ اس ذرے کی شان بیان کر سکے جو ذرہ کملی والے کی نالین سے لگ کر ہوا میں اڑا کرتا. یہاں آپ کے قریب میں ایک گولڈا شریف ہے بالکل مونڈ میں چواڑے بڑا بڑا جڑا ہے تھے بھی نام میر علی شاہ ہے. بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھ ماریاں سیف چشتی آئی تو فتاوہ میریا تفسوس الحکم چنگا پنہ تڑویل قسم دا مولوی جڑا مدرسے دا ٹھیک ٹھاک پڑھیا ہوئے وہ جناب یہ کتاباں دے الفاظ نہیں سمجھ سکتا. انہوں ڈکشنریاں دی لوڑ ہے. ایڈا بلند پایا عالم پیر میر علی شاہ پر جب بات مدنی مٹھل منٹھار کی آتی ہے جب بات رخسار مصطفیٰ کی آتی ہے جب بات کنڈل زلف رسول کی آتی ہے تو پیر میر علی شاہ جیسا بلند علم والا بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کوئی مثل نہیں دولت نہیں جو پائے میر علی احتجاج ہے. انگنا جی نعرہ لاؤ نعرہ جب تو سارے نہیں آمدہ پہلی نعرہ رسال ساری تقریر جے نعرہ لانا جے نعرہ رسال سارے سنگی ہاتھ کھڑا کر کے بولو نعرہ رسال. تو بلا اور کاری سب نے ایتھے رکھو نا جناب حضور نا میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو تو سب ایتھے رکھو نا نعرہ رسال. حضور اس ناز وگے کوئی نہ ہے اس مقام تو حضور دے مقام تو کوئی مقام ہے کوئی شان تو کوئی شان ہے. خدا کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اساں تو اپنے پیراں دے نام تو 6-6 فٹ اچھل دیاں قبلہ غریب نوازو ساڈا کوئی پیر آ رہا ہو نا 6-6 فٹ اچھلیں گے. او بیلیا ساری کائنات اس قدم کے ذرے پر قربان جس کو نالے نے مصطفیٰ سے نسبت ہے. ساریاں شانہ حضور دے قربان ساریاں عزتاں حضور دے قربان ساریاں ناموساں حضور دے قربان. جے تسا بولے نہ حضور دے ناتے تو تواڈے دنیا چاند دا مقصد ہی بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں. آپ یہ مت سوچنا کہ حضور کا نام لیے بغیر الحمدللہ وہ قبول کر لے گا نہیں کرے گا. منافقوں نے مدینے میں مسجد بنائی اور کیا نہیں پڑھا الحمدللہ رب العالمین. نری تعریف ہے نری الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ واسطے پڑھو اٹھا کر بخاری جو قسم اللہ تعالی وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ فرماتا تھا جھوٹے تو وہ کہتے تھے سبحانک اللہ اللہ فرماتا تھا تم جھوٹے ہو اور میرا نام بعد میں لو پہلے محمد سے کرا. پھر بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زور لاؤ زور لاؤ حضور دے نام تے جڑا جنا نہیں بولدا نہ ملا نہ پیر نہ قاری نہ مفتی نہ کوئی چبل دا چبل انہوں سمجھ نہیں آئی دنیا وچ آن دا مقصد کیا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی پاپا رولا وہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے جو وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے تو دہن میں زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. او بھائی جب سب کچھ تمہارے لیے تو زبان بھی تمہارے لیے. بولو نعرہ رسالت. اتنا اونچا
اس سال میں میرا آ رہا ہے، 1 سال بعد میں یہاں آیا ہوں، وہ بھی اللہ جانے کڑے کڑے کام ہوئے تمہیں پہنچا، میرا دماغ ہی اور ہے، میں اس محبت کا قائل ہی نہیں ہوں، جس محبت کے اندر بندہ تڑپے نا، اس محبت کا میں قائل ہی نہیں، تو ان محبت ہو جائے دنیا دیکھ سے بندے رہتا ہے، مثال اشارہ سمجھو، نہ تو انہیں پتہ لگے بھئی گرمی ہے، اتنا پتہ لگے سردی ہے، تو محبت سے وہ دینا ہو جائے جنہوں محمد عربی کے اندر، تو پھر تو بندہ ہے جو لڑ کر کے بولے بیلیا کچھ بھی نہیں، حضور دی محبت تو سوا، حضور نے فرمایا، صاحب فرمایا جے تو اپنی ماں تو مت کے میرے نال محبت نہیں کی تھی، تیرا ایمان پورا نہیں، جڑے تو اپنے کھیسیاں میں پیسے رکھے ہوئے، جڑے بینکاں میں اکاؤنٹ نے، جڑے کرام سونا چاندی ہے، وہ دے تو ود کے جی حضور نال پیار نہیں تو ایمان نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من مالہ واہلہ، رواہ البخاری، دھیان رکھنا، گردے جاؤ، فرمایا جو شخص اب کوئی بندہ بھی انس بن مالک فرماتے ہیں سنگیوں فرمایا کوئی بندہ بھی کوئی بندہ بھی اس ویلے تک ایمان تے نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے کارالیاں تو اپنے روپیے تو بد کے میرے نال محبت نہ کرنا۔ آخو سبحان اللہ۔ اگلی سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال، رواہ البخاری، اے بھی بخاری۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کنہ جڑیاں نو کیا، ذرا جڑے دیکھنا کنہ نو، ابو بکر پاک نو، عمر پاک نو، عثمان پاک نو، علی پاک نو، سلمان فارسی پاک نو، سعید پاک نو، عبد الرحمن پاک نو، اوے اللہ دیو بندیوں زید بن حارثہ نو، اور طلحہ کو، زبیر کو، جڑے پیور جنتی ہیں، انہیں فرمایا تمہارا بھی ایمان نہیں رہے گا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے عزیز۔ پنڈی والے ہو ایک گل کا جواب دو، اس پورے مجمع کو جنا بیٹھا ہوا ہے صدیق اکبر کے نال بولے اچھا ہے کوئی مجمع تو دور دی گل ہے، اس پوری دنیا کو چنا ہے، مولا علی جی طلحہ پاک جیسا، زبیر پاک جیسا، تو جے او جان تو ود کے محبت نہ کرن تو ایمان تو انہاں وچ نہیں رہندا کہ تمہیں تے تساں کہڑے کھیل دی مولی ہو۔ ترے بخاری دی سنیاں نے تے چواں یاراں دا صدقہ چوتھی بھی سن لو۔ عن عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر يا رسول الله صلى عليك وسلم فإنه الآن فوالله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر۔ جتنا مجمع اتنی بڑی سبحان اللہ کرو تو ترجمہ سنو۔ اور فرماندے نے اے ایتھو ہاتھ پڑیا باں پھڑی ہوئی سی، حضور پاک بخاری دی حدیث ہے، ایتھو باں پڑی ہوئی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی؟ حضرت عمر فاروق کی۔ کون ہے عمر فاروق؟ مراد مصطفیٰ۔ کون ہے عمر فاروق؟ سسر مصطفیٰ۔ کون ہے عمر فاروق؟ جن کا محل حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کون ہے عمر فاروق؟ جس کی زبان پر حق جاری ہے۔ کون ہے عمر فاروق؟ جس کی رائے کے برابر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ کون ہے عمر فاروق؟ کہ جسے سرکار کریم نے ارشاد فرمایا خود اپنے زبان عطر سے اللہ نے اس پہلوان سے میرے اسلام کو کھڑا کر دیا ہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی جڑے دا قد کاٹ تکو، جڑے دی عزت و عظمت ویکھو، تو ایتھوں بیٹھے نہ کسنا اٹھنا، یہاں سے پکڑا ہوا ہے ہاتھ، ایتھوں حضور پاک نے باں پڑی ہوئی، عمر فاروق پاک نے، سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ تو مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں تو رحمت عالم جانا وہ کہنے لگے
لعنت احب الی من کل شیء. حضور میری بیوی تو بھی تساں مینوں زیادہ چنگے لگدے، میرے پیو تو بھی ود، میری ماں تو بھی ود، تے میرے خاندان تو بھی ود، تے میری بیوی بچیاں سارے تو، تے جیڑا کوئی زمین شمین کھیتی باڑی ہے او دے تو بھی، لیکن ایک گل ہے میری جان تو ود نہیں. حضور ہنج کر کے تکیا، جنا ویکھو تو حضور ہنج کر کے تکیا، اے رونا رو رہے ہیں میں تواڈے اگے پنڈی والےو، میں تم کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ ملا مولوی کس کھیت کی مولی ہے جتھے حضرت عمر نو ہے کیا گیا؟ حضور نے ہنج کر کے تکیا، فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے، تیرا ایمان اجے مکمل نہیں، تیرا اجے ایمان مکمل نہیں. انہاں کہا حضور تو میری ایمان مکمل کس چیز نہ ہوگا؟ کہا میری محبت سے. میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں پنڈی والوں؟ جلدی نہ جواب دیو. کر سکتا ہوں؟ تو پھر سوال یہ ہے، داڑھی تھی حضرت عمر کی کہ نہیں؟ ابھی تک ایمان پورا کیوں نہیں تھا؟ پگڑی بھی تھی، داڑھی بھی تھی، نمازیں پڑھنے والے پڑھتے سن، اچھا بولو 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 بولو، حج بھی کر چکے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے. اب میں ادب سے پوچھتا ہوں ایمان پورا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی سنت ضرور ہے، امامہ بھی سنت ہے، نماز بھی حکم خدا ہے، روزہ بھی حکم خدا ہے. او بیلیا، حکم خدا اور ہے محبوب خدا. حکم خدا تب پورا حکم خدا پر عمل جب مؤثر ہوتا ہے جب کلیجے میں حبیب خدا ہوتا ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ حکم خدا مؤثر ہوتا ہے، اس پر تعمیل مؤثر ہے، مگر پہلے دل میں قلب میں محبت ہو. تو حضرت عمر فاروق نے یہ کیوں نہیں کہا مجھے چھوڑیے میں ایمان پورا کر کے آ جاؤں کعبے سے؟ میرے تک کو سارے انہیں یہ کیوں نہیں کیا کہ حضور میرا ہاتھ چھٹو میں ایمان پورا کراوا، جاواں دو سجدے اور دیواں، جاواں طواف دوبارہ کراواں، جاواں وٹو وٹ میں کوئی عمرہ کر کے ایمان پورا کروں. پتر او وہابی نہیں سی، صحابی سی، ان کے کلیجے میں ایسے ہی یہ پیغام پہنچا کہ ایمان اجے تک پورا نہیں، نمازاں بھی پوریاں، ایمان پورا نہیں، روزے بھی پورے، ایمان پورا نہیں، حج بھی ٹھیک، ایمان پورا نہیں. جان سے بڑھ کر حضور سے عشق کرنا ہے تو ادھر ہی کہنے لگے حضور گواہ ہو جائیں، آپ کا رب بھی گواہ ہو جائے. فواللہ لعنت احب الی من نفسی، اب میں جان سے بڑھ کر آپ سے عشق کرتا ہوں. فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرا ایمان پورا ہو گیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور اونچا بولو، اونچا بولو، ہاتھ کھڑے کر کے بولو. ایک رولا یہ ہے کہ جنہوں نے بیگ دا سنارا مروا دیا ادھے میں بیٹھے ہوئے بندے آدھے کچھ سیاسی نارا، اے بابے خادم رضوی دا نارا، اے فلانے بابے دا نارا. او خدا دا خوف کرو، بابا دا غریب کل قبر پہنچ گیا تو 50-55 سال پہلے پیدا ہویا سی تو بابے دے درجے تو انجی اللہ بڑھا دیتے. سمجھ آئی نہیں؟ میری عمر ہے 45 سال ہے، اے بابیاں بوبیاں نے نارا ہون لایا پتر تے کلیجے دی ٹکڑے ہو تے اکھاں دی اتارے ہو تواڈے پیو تے دادے تے پردادے تے انہاں دی نسلاں وی جے نہیں سن جمیاں تے جس وچوں اساں سارے پیدا کیتے گئے ہاں او آدم بھی ابھی نہیں تھا تب بھی نام محمد چمک رہا تھا. پھر بولو چپ کیوں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ.
کیتا ہے جی اللہ دی قسم میں کہتا ہوں ابھی اگر صحابہ پاک موجود ہوتے نا تو جس طرح سب کو کٹ نہ کون دے برائلر مرغے تو کہنا کہ کھوکیاں دے برائلر مرغے ہینڈ کر کے چمڑی لانے. تو یہ جو مولوی حضور کی شان میں تنقید کرتے ہیں اگر حضور پر نور کے صحابہ موجود ہوتے تو انہوں نے ہینڈ کھلڑی لا کے رکھ دینی سی عمر و عثمان و غنی نے. ان کا ایمان سارے کا سارا زلفے جانے جانا ہے. ان کا عقیدہ واللہ میں آپ کو سنوں آپ پھڑک اٹھیں رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ان کا ترہ امتیاز صرف مصطفیٰ کو دیکھنا اور ان کا سارا ایمان ذات مصطفیٰ تھی. ہم تو ہمارے لیے تو ہم تو اصل میں جس صدی میں ہم پیدا ہوئے اس صدی میں ہمارے دماغ میں خلبشار ہی نے ڈال دیے گئے. ذرا حضور سے محبت کرے تو اگلا دوسرا بندہ کہنا ہے بیکورڈ دھیان کرنا. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے, جنہوں نے ایف اے کیا ہے, جنہوں نے بی اے کیا ہے, جنہوں نے ایم اے کیا ہے, جنہوں نے گریجویشن کیا ہے, جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے, ایل ایل بی ہیں جو ادھر بیٹھے میرے ساتھ صرف 5 منٹ بات کریں قرآن پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کیا تمہیں کالج میں اور یونیورسٹی میں یہ حدیث پڑھائی گئی ہے کہ حضور پاک کے منہ سے جو تھوک مبارک نکلتا تھا صحابہ اپنے منہ پر مر لیتے تھے؟ یہ نظام تعلیم انگریز کا متعین کیا ہوا ہے. اس لیے جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو نوجوان پینٹ شرٹ والا یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بہت بیکورڈ بات ہے, پتہ نہیں کیڑی کوئی پرانی گل کر جاؤ چلے اور جتنا مرضی ہے اسکول کالجوں میں پڑھو لیکن اپنی بنیاد کو کمزور نہ کرو. بنیاد تیری میری عشق مصطفیٰ ہے. بولو زور سے لبیک. اور زور سے بولو, اور زور سے. اس نام کو لیتے لیتے آپ کے گلے پھٹ جائیں, آپ کے سینے پھٹ جائیں, بھلے آپ مر جائیں, سیدھے مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤ گے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. ہم نے صرف یہی پڑھا ہے نا نیوٹران پروگرام, یہی پڑھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ گلاں. اٹھاؤ تو پڑھو بخاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گلاں پہ کرتے رہتے میرے تک حضور گفتگو پہ فرما دیں. دوران گفتگو کو 2 بندے جس طرح تو کھلوتے ہیں 2 بندے کھڑے ہوئے تھے, نماز کا ٹائم ابھی تھوڑا باقی تھا. جناب نے فرمایا بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. سائیاں نہیں فرمایا, وہ جنے بہ گئے. مسجد نبی دے بوئے دے باہر ایک جنا آندا پیا اے جیش. کہاں ان کا طریقہ حضور کی ذات کے ساتھ اور کہاں ہمارے دماغوں کے خلفشات. لیکن مصیبت یہ ہے سنوں جو اللہ کرے کہ خادم رضوی جے جنے 3-4 ملن جڑے سن جگاون آکھو آمین زور دی. جڑے جڑے سن ہلاون سن لاکھان ملے تو 2 نمبر, پیر ملے تو 2 نمبر, مولوی ملے تو 2 نمبر, کھایا پیا کس کے, شریف پیا کس کے. تقریر کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کرتے ہیں. جس جڑے 80,000 روپے کی ڈیمانڈ کر کے تقریر کرنی انہیں تو انجار دے ظلم کا تذکرہ کرنا کی ہے. اور جس ٹائم لاکھان نات پڑھ لیتے تھا آسرا سے ٹپی پا کے نکلتا ہے کہتا ہے اچھا جی جانا میں اگر ٹائم دیتا ہوں. یہ ہمیں ملے یہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سینے کالے ہیں. کاش کے کوئی جوڑنے والا ہو. پترا بھانڈا بھی مانجیا جاتا ہے, تیری بیبے, تیری اماں, تیری دادی, تیری نانی پلیٹ میں بھی مانجدی سی تو چمکدی سی. جب تک تیرے میرے سینے کو مانجا نہ جائے اور دوبارہ وہ پان نہ چڑھائی جائے جو مدینہ المنورہ کی ہے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ چہرہ ودعا کیا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک مگر ہم تو وہ ناشکرے لوگ ہیں, وہ ناشکرے لوگ ہیں جڑا سانو نوکری دلوا دے نا کدے پٹے والے کہ اسی وہ بھی شکریہ ادا کر دیں
تو اسی وہ نہ شکرے ہاں بھائی جس کی وجہ تو سڑیاں جانا نے، جن کی وجہ تو سڑیاں اکھاں تکدیاں پہ ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے کان سن رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری عزت ہے، جن کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی عزت ہے، جن کی وجہ سے ہمارا ملک و ملت ہے، جن کی وجہ سے رب نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس مصطفیٰ سے اگر وفا نہ کی تو تیرے جیسا نہ شکرہ کوئی نہیں۔ آپ کی میری فضیلت کس وجہ سے ہے؟ پاکستانی ہونے کی وجہ سے یا محمدی ہونے کی وجہ سے؟ اچھا بولو۔ تو سمجھے تو پور سرات تو لنگو گے تو یہ کیا جائے گا آؤ پاکستانی لنگا، یا یہ کہا جائے گا آؤ میرے غلام محمدی آ جا۔ کل قیامت کے دن آپ کی علامت کیا ہوگی؟ آپ بتائیں مجھے، آپ کینیڈین نہیں ہوں گے، آپ پاکستانی کی وجہ سے نہیں پہچانے جائیں گے، ہندوستانی سے نہیں پہچانے جائیں گے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میدان معاشر میں آواز لگائی جائے گی، موسوی ایک طرف ہو جائیں، عیسوی ایک طرف ہو جائیں، ابراہیمی ایک طرف ہو جائیں، سارے ایک طرف ہو جائیں، آگے کوئی نہ آئے، صرف وہ آئیں جن کا پاسپورٹ محمدیت کا ہو۔ بولو پھر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ کو معلوم ہو گئی قیمت حضور کی نسبت کی۔ تام آدھا آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری سرکار۔ سارے رل کے بولو گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے، گل ساری۔ آپ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے ساری امتیں ہوتے جناب اللہ دی قسم ہے او بالکل وہ پسینہ پسینہ پہ ہوتے جنتی، دوزخی نہیں۔ سرکار نے فرمایا الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها۔ فرمایا نبی کوئی جا نہیں سکتا جب تک میں قدم نہ رکھوں، امت کوئی وڑ نہیں سکتی جب تک تو جنت نہ رکھا۔ پھر گل ساری بولو 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 گل ساری گل ساری۔ وہاں جنت کے دروازے پر آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہ لوگ کہیں گے دوسرے فرشتیاں نو اصل جنتی نہیں ہاں، کہا جائے گا تم جنتی ہو، وہ کہیں گے پھر امتیازی سلوک کیوں؟ یہاں پر بھی امتیازی سلوک کرتے ہو، ہم جنتی ہیں ہمیں کہتے ہو ویٹ اور انہیں کہتے ہو ویلکم، تو ہمیں ویٹ کیوں کراتے ہو، انہیں ویلکم کیوں کہتے ہو؟ اور اس نے بھی ایک جواب دینے کے پترا گل جنتی ہون دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ جناب پرسوں ٹریلر تک کیا لاہور میں مینار پاکستان دماغ دسو نا 10 سال پہلے بابے خواجہ مسلم کون جانتا سی؟ بولو منہ چ بولو۔ تو بابے سرکاری حضور دیا گلاں کیتیاں گلاں، نہ بابے دا پیو پیر نہ بابے دا دادا پیر، نکے دنیا میں جو ایک ملنگ اٹھیا 4 جماعتاں پاس تو پہنچیا لاہور، حضور دا دین سکھیا تو زندگی گزاری، تو پھر اچانک نشہ کاری ہو گیا عشق رسول دا، تو ایک کی گل کی ہوئے انہیں جانو انہیں مانو، بس حضور نے فرمایا سنو حادم رضوی جس میں پانی پلایا نا تو انہوں میں حوضے کوثر تو پیالے پلان دا وعدہ کیتا ہوا ہے، تو میرا نام لیا جے نہ ساری دنیا نو نہ دس دیوا تو میں نو محمد نہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یہ تساں مخلوق دیکھی یہ گل بابے دی بھی نہیں، یہ گل ساری ایتھے آؤ اس نقطے تے، یہ گل ساری پترا گل نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ گل ساری ہماری جتنی عزتیں ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ہمارے کپڑے چومتے ہیں، ہمیں بندیاں نو داڑھی نال اپنی گڈی کے جھاڑو دے دیا ویکھیا داڑھی کے ساتھ، اور میں نے اسی وقت یوسف شاہ کو بولا، میں کہا دیکھ رہے ہیں دماغ میں چینل ہے ہمیں کہ ہمارے میں کمال ہے، ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں، خاک ہم سے افضل ہے، یہ ذرے ہم سے اچھے ہیں، اللہ کی قسم کوئی منہ نہ ہم کو لگاتا ہے، یہ گل ساری سرکار گل ساری۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایک صحابی بیمار ہو گئے، گل بڑی مزیدار جی، حدیث شریف کی سنو، زندگی سنی نہ اسی سنو گے تو کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے تو جو مرضی ہے میں لیکن شرط یہ ہے پر سنو توجہ نہ،
سلمان فارسی کا نام سنے ہوئے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نو پوچھن ٹر کے صحابی ہو گیا بیمار. صحابی نو پوچھن چلے گئے جناب صحابی تو نزا تاری کہ تاری نزا سمجھ رہے ہو نا, روح نکلنے لگی, ساہ اکھڑ گئی, بس فوت ہونے لگے, ملک الموت کول پہنچ چکے ہیں اسرائیل علیہ السلام. تو سلمان فارسی نے ہنج کر کے تکیا, اور عام بدیاں تو نظر نہیں آیا ملک الموت, لیکن تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا. پترا ہے تھے بندہ کوئی غوث پاک دی جتیاں وچ بیٹھا رہے, مجدد صاحب دی جتیاں وچ بیٹھا رہے, اگر کوئی خواجہ معین الدین چشتی دی جتیاں وچ بیٹھا رہے تو کشف خدا پتہ نہیں کتنے جا پہنچدا ہے. سلمان فارسی تو سید الاولین والآخرین دی جتیاں وچ بیٹھے رہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے تکیا, ملک الموت کو روح کڈن لگا. کیا کرنے لگا؟ روح کڈن لگا. تو ملک الموت نو کہندے ہیں سلمان فارسی ہنج تک کے نا نرمی کر نرمی. کیا کہ نرمی کر, یہ دی جدی روح کڈدا ہے یہ تے نرمی کر نرمی. آواز وہ اینڈ والے بندے تک آئی, انہاں کہا نرمی کر نرمی. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وہ جو نزع میں مبتلا تھا جڑا, وہ ایک دم نزع دی حالت وچوں بولیا اس سخت ترین کنڈیشن سے. انہیں کیا گل سن بھائی سلیمان, تیری بات کا ملک الموت نے جو جواب دیا ہے وہ سنا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں تو سن لیا, جڑے دائیں بائیں بیٹھے نو اچھا بول کے انہاں نو بھی دس دے. تو اس جڑے نے پتہ ہے کیا ہے؟ انہیں کہا بھائی سلمان فارسی تو نے اسے کہا نرمی کر نرمی. تو ملک الموت نے کہا سلمان پیارے نبی کے صحابی حضور کے غلام, تیرا مشورہ دینے کا شکریہ, پر میری بھی تو سن. کہا تجھ سے پہلے میرے رب نے یہ حکم فرمایا ہے جس کے کلیجے میں میرے محبوب کی محبت کا ذرہ ہو اس پر سختی نہیں کرنے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک نہیں ہے, میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. تاکہ میں سے جان کے تقریر شروع کر دی تھی. ایک بندے نے بھی مینا نہیں لے لیا, کسی نے آخر تک نہیں لینا, خالی تو اتنا آگنا مبارک ہوئے تو میں نے حضور نے قبول کر لیا بس. اس سے زیادہ باتیں نہ میں نے کرنی ہے, نہ مجھے آتی ہے, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. کوئی پیر آیا ہے, کوئی صوفی آیا ہے, کوئی مولوی آیا ہے, کوئی قاری آیا ہے, کوئی نعت خوان آیا ہے, شکر کا کلمہ پڑھے جہاں سے جاتے ہوئے حضور نے اسے قبول کیا ہے. اس چکر میں جنا رہا ہوں, میں صدر ہوں اور تم کے, اور تم تو منصائے شہود میں نہ آتا اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا. گل ساری ہاں ایک گل. حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک, لولا محمد ما خلقت افلاک, لولا محمد ما خلقت موسیٰ و عیسیٰ. پھر آگے فرمایا سن آدم پیارے, لولا ہو ما اظہرت الربوبیہ. فرمایا جے او نہ ہوندے نا تو آدم تو نہ ہوندا, جے او نہ بنانے ہوندے تو نبی نہ ہوندے, جے او نہ بنانا مقصود ہوندے کائنات نہ بنادا تو مقدی مقاما, جے انہوں نے بنانا نہ ہوندا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. گل ساری پھر بولو, گل ساری. اس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. اب آپ جب یہ باتیں سنتے ہیں, یہ حدیثیں سنتے ہیں, تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. سکول پڑھنے والے زیادہ لوگ یار یہ غلط کری سنیا نہیں تے نویاں کہانیاں بنا لیں. نویاں نہیں ہے, یہ حدیثاں نے حضور دی. ساری کائنات تے قبضہ حضور کا. بولو سارے, او آخری بندے تک آواز آئے, قبضہ کس کا ہے؟ اچھا بولو. جتنے بندے ہو اس کی آواز نہیں آئی. پوری کائنات میں قبضہ کس کا ہے؟ جسے جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ بانٹتے کون ہیں؟ بس اس موقع کوئی گل نہیں. اگر کوئی اس سے فالتو بات کرے ان کا منہ پر نہیں طرف کر لت مارو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یا کم کر دور پھٹے
ہمیں اس عقیدے پر رہنے دے جس عقیدے پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے. ہمیں اس عقیدے پر جینے دو جس عقیدے پر داتا علی اجمیری ہے. ہمیں اس عقیدے پر جینے دو جس عقیدے پر مجدد علی ثانی ہے. ہمیں اس عقیدے پر جینے دو جس عقیدے پر حضور تاجدار گولڑا میرے علی شاہ ہے. ہمیں اس عقیدے پر جینے دو جس عقیدے پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. ہمیں اس عقیدے پر جینے دو جس عقیدے کی بھاگیں کہیں حسن نے پکڑی ہوئی ہیں کہیں حسین نے پکڑی ہوئی ہیں. نمیاں سنورا مانا دسو. اور یہ پرانی راہ ہے. بریلی والے نے اس کا اعلان کیا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سچی بات بتاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, اور ڈوبی ناویں تراتے یہ ہے, ہلتی نیمیں جماتے یہ ہے, چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہے, جلتی جانیں بجھاتے یہ ہے, روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے, کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں, نافع شافع رافع نافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں, نافع امت شافع شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں, دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ رزق دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں, ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے وہ ہیں, ان کا حکم جہاں پہ نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں, اور رب اکبر کے نائب اعظم کن کے رنگ دکھاتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں یہ پورا مجمع بولو جے تو ان سمجھ آ رہی ہے, ان کے ہاتھ میں اچھا بولو ان کے ہاتھ میں تو نہ سمجھنا کوئی عمران خان کے ہاتھ میں کنجی ہے یا نواز شریف کے ہاتھ میں کنجی ہے. پاگل نہ بنے رہے ہیں جنہیں کھادا مانگ کے انہیں منگتے مارے ٹانگ کے. ایک گل دماغ میں جنہیں پاگلان یہ گلہ نہ کرتا ہے تو فلانے کے ہاتھ میں کنجی ہے, فلانے کے ہاتھ میں کنجی ہے, کنجی آمنہ کے لال کے ہاتھ میں. اچھا بولو کنجی آمنہ کے سید و سرور کے ہاتھ میں, سلطان الانبیاء کے ہاتھ میں, اکثر النبیین کے ہاتھ میں ہے, رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو تمہارے میں حدیث سنا دینا, ایک منٹ میں تکے ادھر تو دانے ادھر. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا حضرت ابو طالب جو مولا علی کے ابو ہیں بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اچھا بولو بیمار ہو گئے, فالج پہ گیا, فالج ایسا ہوا ہے لمبے پہ ہوئے, پیر ہلدے بھی, انگوٹھے ہاتھ بھی, صرف اکھاں تک دیاں, کان تو منہ جو بول سکتے بس. جناب ابو طالب اکھاں حالی تک دیاں, کان سے تو منہ جو صرف گلاں دو کر سکتے. اعلیٰ حضرت بریلوی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, ذرا جاگنے رہے. فرماتے ہیں نبی پاک سرکار آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پچھن ٹر گئے. کتھے ٹر گئے؟ پچھن جانے نا عیادت کرن گئے. جا کے کول چاچے دے بیٹھے تو پوچھنے کی فتح جی تو کہا یا امی چاچا دستے سی کنج رہے, وہ نہ ہاتھ ہل سکے نہ پیر ہل سکے, کروٹ بھی نہ بدلا سکے خود بخود. فالج بڑا سخت پیا بیماری. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ کرتے ہوئے حدیث شریف کا لکھا ہے ایسے تھا جیسے ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا, ہل بھی نہیں سکتے. انہاں آ گیا حضور نو, یبنا اخی, وہ میرے بھرا دیا پترا, وہ تو جس اللہ اللہ دا ذکر کردا ہے تے آدھا ہے کوئی میرا ایک رب ہے جنوں اللہ دے, ادعو اللہ لی این یشفینی, اپنے اس اللہ نو آخنا مینوں ٹھیک کر دے. حاضر ہو نا اپنے اس رب نو کہے مینوں کی کرے. حضور اگوئے نے کیا چاچا مسئلہ گمبھیر ہے,
نہیں چاچا تو مجھے کلمہ بھی نہیں پڑھیا تو بڑا رولا ہے میں انہوں آخ تو دیواں بچے نو ٹھیک کر دے اگوں وہ یہ نہ کہہ دے بھی اجے تیرے چاچے کلمہ ہی نہیں پڑھا میری تو گل مندا ہے وہ کلمہ پڑھنے والے دے بارے میں تو چاچا تو یہ کلمہ ہی نہیں پڑھیا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی آذر رہنا آذر ان کے ہاتھ میں مالک کل کہلاتی جی ہیں جدو چاچے نے کہا نا اپنے رب نو کہہ بھتیجے پر مینوں کر دے وے ٹھیک حضور نے سیکنڈ بھی نہیں لایا ان کے ہاتھ میں ہر ایک سیکنڈ بھی حضور نے نہیں لایا سنو حضور نے کیا کہ حضور ہل کر کے تک فرمایا اللہم ھذا عمی ہی از مائی انکل اللہم ھذا عمی یا اللہ یہ میرا چاچا ہے پورا مجمع بولے پنڈی والے گونگے نہ بنے بولو اللہ کی نہیں سب پتہ ہے چاچا یہ کون ہے میں پنڈی علی بولی چ بولیا تو تساں مڑے پراؤ ہزارے والے ہو تساں نال میں کو وچ گل کر کے مقموج سڑیاں بولیاں ایندیاں اللہ دے فضل نال بے روپیہ دی مطلب مجھ آخدن نہ تو چلو اے بھی صحیح تو تساں کی سمجھ اسنی بھی تو کوئی نہیں جی اسنی بھی تو دسو نا اللہ کوئی کو نہیں سب پتا بھئی ابو طالب چاچا ہے یا نہیں او بیلیا اللہ جانتا سب ہے پر بات کا وزن تب پڑتا ہے جب مصطفیٰ کے منہ سے نکلتی ہے بول پھر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اچھا جی حضور نے کیا کیا اے میرا عشق پہ شوف شاف نہیں ماری عشق پہ شوف نہ سمجھنے مطلب تسوں کہ شوف تے پہنچ جاؤ حضور نے اس طرح کا دم ہی نہیں کیتا بھئی آج پہلا پواد اگلے ہفتے دوسرا پواد دوستوں اگلے تیسرا جی دوسرے تیسرے ہفتے ایک پیروں دے کام وہ بندے نے اور جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ایسی نظر عنایت پہ لاکھوں سلام اور شفا ملنے میں اتنی دیر ہے کہ بس مصطفیٰ دیکھ لیں جدھر مصطفیٰ کی نگاہ جاتی ہے ادھر رب کی شفا جاتی ہے اتحاد رکھیا کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور اے بھی نہیں بھئی شفا رانی بلکہ وہ میں حدیث شریف جیڑی سنا رہے ہیں پوری کر دیں یا بچے کو سنا دیں اجازت دیو استاذی معاف کرے تھکیاں ترٹیاں میں بہت تھا لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ سنا جا سکتا تھا میں صرف آپ سے یہ بات کرنے کے لیے رات ساری میں ستا نا کچھ چوک آزم تو آیا تو یہاں آنا بھی نہیں تھا ابھی پنڈی میں 25 دن سے نہیں تھا تو لیکن وہ یہاں یہ سنگیاں کوئی نہ پتہ نہیں کوئی یہ کیتا ہے نا کوئی چکر چکر چلا لے آئے نا تو آ گیا میں میرے کلیجے کے ٹکڑوں لگے تھا ایک اور گال سنا دینا حدیث شریف ہے حضور دے منہ جو گالے نکلے یہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے عورت آئی مدینہ شریف سے ایڈا جا منڈا لے کے منڈا سروں گنجا کہ سروں پیدائشی گنجا اچھا انہوں جناب کے مدینہ شریف کے تشریف فرما ہوئے پتر تو دا پہلے دا پیدا ہوئے ویسے تو گنجا سی پہلے دا پیدا سی انہوں جدو پتہ لگا پہ کوئی تشریف لائے ہیں مکے سے آئے ہیں بڑے کریم ہیں چہرہ نورانی ہے حسن تے نور نکل گئے تو پسینہ آوے تو خوشبو نال معطر کر دیں اللہ سبحانہ جل وعلا نے ایسا کوئی ان کے اندر قوت رکھی ہے کہ جو بس ادھر جاتا ہے پھر ان کی طرف جاتا ہے کسی اور پاسے میں جاتا وہ تو انہوں سنیا انہیں پوچھا بھی کون نے کہ نے مدینہ شریف انہوں دسیا پڑھی ساریاں رسولوں دے سردار نے رحمت اللہ العالمین انہیں کہا بھئی
کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے دنیاوی بھی نہ کوئی. کسے پوچھا کیوں پوچھنی ہونے کیا میرا ایک پتر ہے پیدائشی گنجا تو سارے مدینے میں منڈے انہوں چھیڑ دیں تو میں انہوں لے جاؤں. حضور تشریف فرما تو منڈے نو لے آئی ٹوپی اتاری جو تو بات تو کوئی شاہی کوئی آگے جی یہ بار کو نہیں. حضور نے نہیں فرمایا میں نبی رسول نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں, میں کوئی حکمت کرنا نہ آیا بچے کو کوئی دسا بھی تیل بنا لے ہر بنانا تو نہیں کھانا. میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, سید الرسول ہوں, امام النبیین ہوں. نماز روزے کا نہ یہ نہیں فرمایا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. جسے یہ بھی پسند آیا ہے وہ ایسے سبحان اللہ کا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. حضور نے فرمایا اینو میرے نیڑے کرے نا منڈے نو میرے تکو کلیجے دی ٹکڑے ہو تے اکھاں نے اتارے ہو تے پنڈی نے پاپے ہو ذرا غور کرو. او میرے او بھراو حضور نے فرمایا بھئی پنڈی نہیں بولی میں تھوڑی سمجھائی چھوڑا. حضور فرمایا اور نیڑا اس کی کرے نا چاہتا ہے کہ جندگا کو مڑے نیڑے کر جاگتا ہے کہ مڑے نیڑا کرے نا اس جڑا جاگت نیڑا کیتا نا تو ٹوپی لائی نے تو بال تو کوئی نہیں سا جمنے کو نہیں سا سائیاں ہاتھ رکھیا تو رب کعبہ کی قسم ہے جیسے سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو ساتھ فال بھی نکل کے باہر. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں جب تساں مولوی بابیاں کولوں یا خطیب بابیاں کولوں یا مقرر بابیاں کولوں تقریراں سننے ہو نا تو کہ دماغے وچ یہ صورت نہ بنایا کرو کہ حضور کسے پیر دی طرح ہوسن یا فلانے ہو چلائیں اس پوری دنیا وچ جس نے کوئی مثال نہیں لبنی وہی آمنا نہ لا ماشاءاللہ دھیان رکھنا یہاں مثل ہی کوئی نہیں. چند مکھڑوں جناب ابو طالب نے آگیا اپنے اللہ کی آنکھ نہ امین ٹھیک کرے. حضور میں اللہ اے مڑا چاچا ہے اس کو شفا دے چھوڑ. اعلیٰ حضرت علوی نے جڑے جملے لکھے سنو فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تاخیر نہیں ہوئی منہ سے ادھر سے نکلا یا اللہ اسے شفا دے. ابو طالب جمپ مار کے اگلا جملہ سنو لبیک آگے آیا یہ ہوں سینے وچ جتنا زور ہے سبحان اللہ واسطے تیار ہوگا. ایک گل پہلے سن لو تو سبحان اللہ ایمان ہویا تو خود نکلے گی. شرط ہے ایمان ہو. اور جملہ سننا جمپ مار کے ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا بھتیجے دنیا ساری کہتی ہے تو خدا کو مانتا ہے میں تو دیکھتا ہوں خدا تجھے مانتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے دوستو اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. حضور کے ہو جاؤ حضور کے ہو جاؤ تو ہو ٹھڈ ہو جاؤ لہراں بہراں ہو جا سکتا تواڈیاں ذلتاں عزتاں بدل جا سکتا تواڈیاں نحوستاں برکت نال بدل جا سکتا تواڈے اندھیرے روشنی نال بدل جان تواڈی پستی بلندی نال بدل جائے گی. واللہ العظیم تو جتنے قدم حضور کی طرف اٹھائے گا اس سے 70 ارب جلدی سپیڈ سے رب کی رحمت تیرے گھر کی طرف آئے گا. بس یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے. حضور کا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا. ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ سانو ایک گل سمجھ نہیں آتی اساں ہن ایتھے وچ اے جڑا جنازہ بابے دا وڈا ہویا نا اتوں وی ٹیڑے نہ ہونا پٹڑی تے رہو. ایسے گل کو سمجھو یہ عزت کس سبب سے ہے. ہوں اگر تصا اتوں جناب یہ آخو کہ میں 2-3 پوسٹاں پڑھیاں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کوئی ایسا بڑا جنازہ کر کے دکھائے میرا خود بیگ سے بڑا مضبوط تعلق ہے بہت مضبوط. میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی باتیں غلط نہ چلنا.
صحیح چلو، اور اس اصلی بات کو فوکس کرو، اصلی بات کو کہ یا رسول اللہ جو تیرے ہو جاتے ہیں خدا ان کا ہو جاتا ہے. فی نفس کوئی کمال نہیں. اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھیا سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال شروع جڑا رحمان تے رحیم ہے. سن نیلا جے ٹر گئے اپنی مرضی نال ٹر، تے جڑے پوریاں چھڑیاں دے خون نال جے چل رہے پر تیرے خون دی سن لوڑ پانی دی لوڑ. جناب وہ ہاتھ جا کے نیل ہی ڈے گیا کہ نیل ٹھاٹھے مارتا ہوا چلا. تو کسی بندے نے کہا بلے عمرے او جا جنا نہیں تکیا جڑا خط لکھ کے دریا ٹورے. تو چھال مار کے ممبر تے چڑھ گئے. عمرے فاروق فرمایا جنیا زبان بند کر گل سن، میں وہی عمر تھا جو اونٹ چراتا تھا اور ایک اونٹ کو موڑتا تھا، مڑ کے پیچھے تک دوسرا دوسری طرف نکل جاتا تھا. تو جب اس کو موڑ کے آتا تھا تو دوسرے کنارے پر دوسرا نکل جاتا تھا. صبح سے شام تک اونٹوں کو چراتا تھا. اب جو خط لکھتا ہوں تو دریا چلتا ہے. اوے میرا کمال نہیں ہے، گل ساری سرکار سارے بندی والے سن لو. عزت چاہتے ہو سارے ہاتھ سے بولو، عزت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، ہاتھ تھلے کرو اور گل سنو. حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ. اور یہ بات دماغ میں رکھ لو، مت سویرے تم کوئی مولوی گمراہ کر دے تھے پنڈی. بھائی حضور کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تقریر نہیں کی، بھائی نماز پڑھو، ذکر کرو، روزے رکھو. حضور نے ہونے نا یہ مطلب ہے ایک ہی تقریر کری گیا. اگر کوئی کتا ایسی پٹی پڑھانا چاہے اس کو بولنا ہم منکر نماز نہیں ہیں، ہم منکر صلاۃ نہیں ہیں، ہم منکر صیام نہیں ہیں. پر تو ملنا ایک گل دس، منافقہ مسجد نہیں سی بنائی مدینے، انہاں دیاں تے نمازیں ہی قبول نہیں ہوئی. تو جس پاسے مولوی سن پھر گئے نا، پھر نماز نہیں چھوڑیں گے مگر اس اعتقاد کے ساتھ کہ نماز بھی تب قبول ہوتی ہے جب نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے. نماز بھی انشاءاللہ آسانی چھوڑنی، نماز بھی پڑھا گیا ہو انشاءاللہ. یا اللہ جتنا ذکر سرکار ہوا ہے اس کے صدقے ہمیں نماز کی توفیق دے، بلکہ تہجد کی بھی توفیق دے. یا اللہ جتنا تیرے محبوب کا نام لیا گیا ہے روزے رمضان دے بھی ایسا رکھا، بلکہ نفلی روزیاں دی بھی توفیق دے. یا اللہ جتنا تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہے اس ذکر کے صدقے ہمیں قرآن کا حافظ بنا، ہماری نسلوں میں قرآن جاری فرما. لیکن ہم تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، تیرے محبوب کا نام وسیلہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں ایسی نماز، ایسا روزہ اور ایسی تلاوت نہ دینا جو منافقوں کے پاس تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ہمیں وہ نماز دینا جو تم نے علی ابن ابی طالب کو دی ہے، جو تم نے صدیق اکبر کو دی ہے، جو تم نے بلال پیارے کو دی ہے. کہ ان سے پوچھا گیا کبھی خدا کو تم نے دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں رب کی قسم ہم تو رکوع بعد میں کرتے ہیں، پہلے رب کو دیکھ لیتے ہیں. کون آنکھوں لبے 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 گفتگو کو ابھی سمیٹتے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں حضور سے وفا کریں گے. کسی بندے کو حضور کے بارے میں ہلکی گل نہیں سنی، پکا وعدہ. مولوی کوئی منہ چڑ چڑ کرے، کوئی حضور نے بارے کوئی غلط گل کرے یا پھوڑنے کی کوشش کرے، جی تو سوچ نے چنڈ نہ ماری سکتے پہلا تو افضل کم ہے چنڈ مار. جی نہ ماری سکتے کم از کم اتنا احتجاج ضرور کرو ٹھیک چلے تاکہ اس کی اوقات اس کی پتہ لگا ہے گل میری نہیں، گل ساری. دوسری بات آپ کو نسخہ بتلا کر میں جانے لگا ہوں جو سرکار نے بتایا، آپ نے اعلان فرمایا ہے. میں صرف کتابوں میں حدیثاں جو پڑھیا وہ پیش کرا جے ہوئے اجازت.
اے 2 نمبر تساں جناب نسخے استعمال کرنے ہو، 2 نمبر عاملاں پھسی دسنے ہو، 2 نمبر پیراں کو پھسی دسنے ہو، وہ پھر تساں کو 5-5 ہزار دیاں مشکاں منگوانے، سمجھی گئے ہو نا، ارنی دیاں کھلاں منگوانے، تے پھر طویل لکھوانے، پھر اپنی عزت تو ہاتھ دھوئی بہنے ہو، نال اور کچھ بتیرا قوم کری چھوڑنے ہو، چھوڑ کے در حضور، چھوڑ کے در حضور کا بچ ٹھگانے آ بسو، پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں؟ پھر احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں او دیوانیاں، دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے نہیں۔ اللہ سانا 1 نمبر بزرگوں دی اتباع عطا فرما، نسخہ میرے سن لو، اولیاء کاملین نے محبت رکھو، لیکن اولیاء نہ مطلب اولیاء ہونا، اولیاء نے نشانی یہ ہونی جنہوں نے نیڑے لگنے نال اللہ رسول کی محبت تیز ہوئی گئی، یہ بڑی نشانی ہے۔ بس تو تساں کاکے کون نہ ہو، دودھے وچ پانی پیا ہوئے سڑ کے پتہ لگی کہ اسنا پہ دودھے وچ پانی پیا، تو جے کدے اساں اتنے سیانے ہیں پہ دودھے وچ پانی سمجھ سکنے ہیں، تے ایمان وچ جڑے حرامی داخل ہیں انہاں کی نہ جانی سکنے، سوچنا چاہیے سارے آپ سوچنا چاہیے۔ تو نسخہ میں تھیں دسن لگا، حدیث شریف میں تھیں 12 حدیثاں فرسو بٹ 2 منٹاں سنائی چکی، 2-3 منٹاں 12ویں نسل کی 12 حدیثاں سنان لگا۔ فرمایا جس شخص نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی کفالت کی، اس کی مدد کی اور مجھ پر درود پڑھا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے وجہ سے آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ 10 مرتبہ درود اللہ کے بھیجنے کا مطلب ہے رحمت کا بھیجنا، 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے بے برکتی کو دور فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے مرے گا اس وقت تک نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نزا کے وقت اس پر سختی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے موت بعد میں اس کی ہوگی، یعنی فوت بعد میں ہوگا، نزا کی حالت میں میرا دیدار پہلے کرایا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قبر میں جائے گا، اس کی قبر کی ظلمت کو نور سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قبر کے اندر جب میری صورت دکھائی جائے گی تو مصلی یعنی درود پڑھنے والا چونکہ ندا کی حالت میں مجھے دیکھ چکا ہوگا، جیسے ہی میری زیارت کرائی جائے گی بغیر اٹکن کے سیدھا مجھ پر درود پڑھ دے گا۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے پل صراط پر اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن جب شفاعت کروں گا اسے کبھی نہیں بلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے جام بھر کے علی کو دوں گا، اسے پلا کہ یہ مجھ پر اور میری اولاد پر درود پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ جنت کا دروازہ میرے بجانے پر کھولے گا میں جنت کے قدم اس وقت تک نہیں رکھوں گا جب تک مصلیین کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل۔ پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آخری حدیث شریف سنو، حدیثاں جس میں ہزاران ہیں، بس میں آخری پڑھنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود دنیا میں پڑھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنتی بنا کر جنت میں میرا پڑوسی بنا کر اس کو ایک اجازت نامہ دے گا، اور وہ اجازت نامہ یہ ہوگا کہ اس جنت میں تو جب چاہے میرے محبوب کا دیدار کر سکتا ہے۔ ہوں جناب نسخہ تمہیں دس دیتا ہے تو ایک درخواست ہے حدیثاں کتنے تک سی ہوں اس کتے کمینے کم تر تساں سارے نے جتیاں تھلے لگنے والی مٹی نے ذرے تو کروڑ ارب درجے تھلے ایک مسکین بندے نہیں التجاج ایک وعدہ کرو میری التجا قبول کرنے آنے ہر سوارے اپنے اپنے آنکھیں ہوئی تو سب ضروری جی جنہیں ہمیں بلایا ہر سوارے اپنے اپنے گھراں وچ ایک چٹی چادر بچھا سو
تے کم از کم 313 واری درود شریف پڑھو. پر جس دل نال گل سنی تے جس نال ارادہ دل نال ہے وہ تھوڑا جا پڑھ گیا ہر سواری یہ کام کرسو. سویر گمانڈی شمانڈی نہیں بنانے, یہ دھیان رکھے. گمانڈی نہ کسی بندے کی نہیں بلانا, ہمسایہ کی بھی نہیں بلانا. آپ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاؤ. اگر آپ کنوارے ہو تو اپنی امی اپنے ابو کو ساتھ بٹھاؤ. اگر آپ کی کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے اس کو ساتھ بٹھاؤ. ارد گرد تو بندے نہ بلاؤ, خود چادر بچھاؤ. 313 گٹکاں رکھی کنو کھجورے نہیں پٹلیاں جڑے کانجس کی سانکھنے ہیں پٹواری وہ رکھی کنو 313. وہ ہر سوارے تساں نے کروں ایک تشتری جیسی ایک ٹرے جیسی جڑی نور نہیں پری ہو سی سیدھی جاسی گنبد خضرا تے سائیں پاک تساں نے وہ تحفہ تکی کے خوش ہوئی گا سن یا اللہ اے ماڑے تے جس نے واسطے حضور فرمائی چھوڑن اے ماڑا ہے تے کلیجے نے ٹکڑے ہو نہ وہ اتھے اڑنا تے نہ اٹھے روکنا. یہ وعدہ کرنے ہوئے کم کرسو تساں نہیں اپنی مرضی. اس تو وڈی تو کوئی حضور کی رحمت کو نہیں بھائی. تساں نہیں اپنی مرضی. تساں سویرے پڑھو فجر کی نماز کے بعد, تساں ظہر کی نماز کے بعد پڑھو, مغرب عصر عشاء تو بعد بھی راتی جناب سارے جنوں اپنے کما شما کام کاج کرنے. یہ بندے مارکیٹاں وچ ہونے, اپنی ملاں وچ کوئی کام کرنا, کوئی سرکاری نوکریاں کرنا. جس ٹائم سارے کرایہ دے فارغ ہو جاؤ اس پاسے اچھو. درود شریف پڑھنے سر ننگا نہیں ہونا چاہیے, نہ وضو کی حالت ہونی چاہیے. درود شریف پڑھنے اکھاں بند ہونی چاہیے, صرف تھوڑا جہا تھلے ہونا چاہیے. ادب نہ نہیں ہے پڑھ سکتے. یہ جتنا پھر تساں پتہ نا چاہ بنانے والے بندے کی پتہ ہونا پہ جی وچ دال چینی نہیں پاؤ, نال تھوڑی جی لاچی نہیں سٹی چھوڑو, ایک ادھر وچ لونگ بھی بائی چھوڑ تے دودھ بھی ٹھیک ہوئے تے 2-3 واری اس کی کاڑو بھی چنگی طرح تے سامنے کسے نے رکھو نا جڑا شناس والا ہونا, اس نے سامنے رکھو تو وہ چاہ پیتیاں بغیر ہی آکسی چس آ دیتا. گل سمجھ آئی. اس طرح جڑا تساں درود شریف پڑھسو وضو کی حالت وچ, ادب کی حالت وچ, محبت کی حالت وچ, پریم کی حالت وچ, عقیدت کی حالت وچ درود شریف اتھے پھر کھڑنے کی بھی لوڑ نہیں پین لگی. کوئی گل سمجھ لگی؟ پھر فرشتے فرشتے سائڈ پھر وہ درود تساں اتوں پڑھ دو سائیں سن سمجھ آئی. اے پھر میری التجا پھر قبول کر سو یا اللہ تم اپنے محبوب کے صدقے ہماری آج کی محفل کو قبول فرما. اتھے ہی کھڑے ہو سان درود شریف تساں محفل کے چلتی جی ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. اتوں اللہ جلنا نہیں تساں اللہ جلنا کیوں. اچھا ایک حضور پاک نہ واسطہ ہے جڑا میری التجا منسی اللہ اس کی کامیاب کر سکے. تساں ٹھیک میرے پیچھے نہیں دوڑنا, ملنے واسطے بھی ہاتھ نہیں بنانا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے میں وہ چوک اعظم سے ملتان سے آیا ہوں اور صرف گھر پہ میں نے چینج کیا ہے کپڑے بس, چونکہ ادھر آتے ہوئے رستے میں جا رہا ہے تو میں وہ ادھر حاضر ہو کر میں نے کپڑے چینج کیے آیا ہوں. ابھی میں نے واپس جانا ہے. تساں ساریاں کی اللہ پاک حضور نہ عشق دے ہے کہ تساں یہ جتیاں نہ صدقہ میرے گناہ بھی معاف کری چھوڑا. شاہ صاحب